اچھا یہ بتائیے کہ آپ چلیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے الٹا اپنے پیر پر ہی کھلاڑی ماری ہے، لیکن اب مولانا صاحب نے بھی آج ایک گفتگو کی ہے اور اس میں ویسے تو انہوں نے مدارس کا جو بل ہے اس کے اوپر زور دیا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو ہم پھر ظاہر سی بات ہے ہم بھی کسی فیصلے کی طرف جا سکتے ہیں۔ وہ انڈائریکٹلی حکومت کو بھی انڈر پریشر کیا ہے۔ دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے اگر رابطے میں رہے تو پھر ان کے لیے بھی کسی نہ کسی حد تک کردار ادا کر سکتا ہوں۔ آپ کے خیال میں کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ دوبارہ چاہے گی؟ کیونکہ یہ خاموش بیٹھنے والی جماعت تو ہے نہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو لائم لائٹ میں رکھنے کے لیے کرنا ہے۔ تو آپ کے خیال میں پھر یہ اپروچ کیا رکھیں گے کہ جے یو آئی فے کے ساتھ مل جائیں؟ دوسرا یہ کہ یہاں جو اپنے ان کے لیڈران تھے، خاص طور پر بیرسٹر گوہر صاحب یا سلمان اکرم راجہ صاحب یا اس قسم کی جو وکیل شخصیات تھیں، وہ تو کہیں بھی کوئی دھرنے میں دکھائی نہیں دی ہمیں۔ دیکھیے، ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں بڑا کلیئرلی کہ جو لوگ تحریک انصاف کے اندر ہیں، جو غائب تھے یا ادھر ادھر موجود نہیں، نظر ہی نہیں آئے سامنے، وہ تو ان کو پتا تھا کہ ہم باہر نکلیں گے تو ہمیں بہت سے مسائل ہوں گے۔ پھر ایک جھوٹ پھیلایا گیا۔ اب آج دیکھیے گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں جی ٹرکوں میں لاشیں آ رہی ہیں۔ بھئی وہ لاشیں کدھر ہیں؟ میں بہت احترام کے ساتھ، ایک جان کا ضیاع بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں بھئی خدا نخواستہ اگر ہلاکتیں ہوتی ہیں، لوگ جاں بحق ہوتے ہیں تو ان کی تدفین، جنازے بھی تو پڑے جاتے ہیں نا، تدفین بھی تو ہوتی ہے۔ رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے تو ہمیں نظر آئے کہ وہ شہداء ہیں اور ان کی تدفین ہو رہی ہے، ان کے جنازے پڑے گئے۔ لیکن یہ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں، میں نہیں کہتا کہ ریاست کی طرف سے ایکسیسز نہیں ہوئے ہوں گے، بالکل ہوئے ہوں گے، لیکن پھر جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی کیا نظر آ رہا ہے؟ دوسری بات میں آپ کو بڑے کلیئرلی یہ بتا دوں کہ مولانا صاحب کے ساتھ یہ تو باتیں ہیں نا جی آپ کریں میں کردار ادا کروں گا، کوئی کوئک فکس نہیں ہوتا سیاست کے اندر کہ مولانا صاحب سے ملیں گے اور مولانا صاحب ایک فون اٹھائیں گے اور تحریک انصاف کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو کہتے ہیں نا آل ٹوگیدر اپنی پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا۔ ریزسٹنس یہ فائنل کال پوری طرح فلاپ ہو کے فیل ہو چکی ہے۔ کے پی کے اندر بیٹھ کر آپ جو مرضی بڑھ کے لگا لیں، لیکن آپ اس سے امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد آ کر آپ نے دیکھ لیا، بہت مار پڑی، اور یہ بات میں پریڈکٹ کرتا آیا ہوں کہ مار پڑے گی۔ جب میں مار کی بات کرتا تھا، میں کیوں کہتا تھا؟ وہ اس لیے پھر وہ ہمیں بہت سے دوستوں کو یہ بات بری لگ جاتی ہے کہ بھائی میں خبر دے سکتا ہوں کہ جو موڈ ہے وہ یہی ہے کہ بھئی آپ آئیں گے تو نو نان سینس ول بی ٹالریٹڈ۔ تو وہ نو نان سینس کا جو رات کو آپ تو کیونکہ خود اسلام آباد میں مقیم ہے تو آپ کو تو پتا ہوگا بحیثیت صحافی کہ وہاں پر جو ہوا کہاں کوئی بچا، وہ دوڑ داڑ گئے سارے، انقلاب تو سارا میرے خیال میں بہ گیا رہا۔ بلکہ تو بڑا ٹائم تک انہوں نے برداشت کیا، یہ تو اس سے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کوشش کی تھی کہ حد سے آگے تک نہ جائیں۔ اچھا مجھے لاسٹ منٹ ہے، مجھے کوئکلی یہ بتائے گا کہ گنڈا پور صاحب نے اب آج یہ کہا ہے کے پی کے میں کہ جی ہمارا احتجاج تو ختم ہوا ہی نہیں ہے، دھرنا بھی ختم ہوا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم ڈی چوک پر موجود ہوں، مطلب عجیب سی بات ہے، لیکن وہ وہاں بیٹھ کر بھی اپنا احتجاج اور دھرنا کنٹینیو رکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے خیال میں ایک دن اٹھ کر ان کو خیال آتا ہے کہ آج دوبارہ اسلام آباد کی طرف چلتے ہیں، تو کیا ایک تو یہ کہ اسٹیٹ کیا رائے رکھتی ہے اس حوالے سے کہ آپ اگر اس پہ رائے دے سکیں کہ اب برداشت کیا جائے گا بالکل، اور دوسرا کیا خود پی ٹی آئی میں ابھی اس وقت وہ انرجی لیول ہوگا کہ دوبارہ سوچا بھی جائے کہ اسلام آباد کی طرف جانا ہے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اسلام آباد کی طرف اب اتنی جلدی کوئی ان کا پلان بن سکتا ہے۔ ہاں خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، بے شک روز جلسے کریں، لیکن گنڈا پور صاحب کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ جو قتل و غارت کچھ دن پہلے قرم ایجنسی میں ہوئی ہے، ڈیتھ ٹول 50 سے اوپر چلا گیا، ادھر آپ جو جہاں بحق ہوئے ہیں ان کے گھروں میں بھی چکر لگا لیں۔ آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور دیکھیے یہ جو بات ہے کہ جی نہیں ہمارا احتجاج تو ختم نہیں ہوا، تو وہ بچے اکثر لڑتے ہیں نا، تو ایک کو تھپڑ پڑ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو نہیں چوٹ لگی، مجھے تو نہیں چوٹ لگی، مطلب میں تو ابھی بھی تگڑا ہوں بڑا۔ تو اب تحریک انصاف جو مرضی کہتی رہے نہیں ہمارا دھرنا جاری رہے گا۔ آج وہ کہہ رہے تھے ضروری نہیں ہے اس میں لوگ ہوں، تو بھئی آپ نے کیا بت بٹھانے ہیں، پتلے بٹھانے ہیں، گاجر مولی کو بٹھا کے آپ نے دھرنا دلوانا ہے؟ مطلب آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ I am hit so hard that I don't know which end is up، کہ مجھے اتنے زور کی پڑی ہے کہ مجھے لگ ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ میرا کون سا سرا اوپر ہے کون سا سرا نیچے ہے۔ تو فی الحال تو یہی ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ منیب فاروق صاحب آپ کے دلچسپ تجزیے کے لیے۔ یقیناً